اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ لوہے سے زرے بناتے تھے اور وہ بنا کر بازار میں بیچتے تھے۔ لوہار تھے حضرت داؤد علیہ السلام، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے سے زرے بناتے تھے، زرے بنا کر بازار میں بیچتے تھے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں، حضرت داؤد علیہ السلام صرف پیغمبر نہیں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، صرف پیغمبر نہیں تھے، بادشاہ بھی تھے۔ اتنے بڑے منصب پر ہونے کے بعد کہ پیغمبر جو دینی مناصب میں سب سے بڑا عہدہ ہے، دینی عہدوں میں، دینی مرتبوں میں سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ انسان پیغمبر بن جائے، اور دنیاوی مرتبوں میں سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ انسان بادشاہ بن جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، لیکن لوہے سے زرے بناتے تھے، زرے بنا کر بازار میں بیچتے تھے، اس سے جو کمائی آتی تھی وہ کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو اس بات شرم نہیں آئی کہ لوگ بولیں گے بادشاہ ہے، پیغمبر ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، ہر وقت لوہے کے ساتھ لگا رہتا ہے، کبھی لوہا گرم کرتا ہے، کبھی اس کو موڑتا ہے، کبھی سیدھا کرتا ہے، لوگ کیا بولیں گے، اتنا بڑا آدمی ہے، ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ ایک بادشاہ کی جو حیثیت ہوتی ہے، ایک پیغمبر کی جو حیثیت ہوتی ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، کتنی بڑی شان، کتنی بڑی عظمت ہے۔ ان کو تو اس بات پہ شرم نہیں آئی کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو لوہے کا کام کرتا ہے۔ ہم کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ یار اگر میرے کو کمپنی میں مشین چلانی پڑ گئی، یا میرے کو دکان میں بیٹھنا پڑ گیا، یا مجھے کہیں جا کے مال سپلائی کرنا پڑ گیا، یا کسی سے جا کے بھاؤ تاؤ کرنا پڑ گیا، ریڑی لگانی پڑ گئی، ہمیں شرم آتی ہے اس بات پر۔